سوشل میڈیا کے بعض ٹرینڈز خوفناک ہوتے ہیں. ان میں سے آج کل بجلی کے بلوں، واپڈا اور بجلی ڈسٹریبیوٹ کرنے والی کمپنیوں کے بارے میں لوگوں کے جذبات وہ ہیں اور ٹرینڈز بھی وہ ہیں. وہ جو عام لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا سوشل میڈیا پر نہیں ہیں، ان کی پارٹیسپیشن کے باوجود جو کچھ بجلی کے بلوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ واپڈا کے خلاف اٹھنے والی چیخوں کو اقتدار کے ہر منبع تک سنا جا سکتا ہے. لوگ اب تک موصول ہونے والے 1 مہینے کے بل اگر 4 مہینوں میں اگلے 4 مہینوں میں ان کو قسطوں میں بھی ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. اب ملک مصدق اور فاروق لغاری کے بیٹے کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ان وزارتوں کے حقدار ہیں؟ کیا وہ لوگوں کا گلا کاٹنے والی وزارتوں کے وزیر رہنا پسند کریں؟ حالت یہ ہے کہ لوگ کہاں جائیں، کتنے بھیک بیچیں، کتنا جسم بیچیں عورتیں، خواتین. اور حکومت کی خام خیالی یہ ہے کہ ان کے سوشل میڈیا کے نابغے لڑکے لڑکیاں سوچ رہے ہیں کہ وہ عوام کی سوچ پر غالب آ سکتے ہیں. ویسے وہ کدھر سے آئے؟ وہ شہزاد اکبر کا ایک ویلاگ بہت کچھ بتا چکا ہے اور بہت کچھ بتا دے گا. میرے خیال میں یہ سوچ درست نہیں ہے کہ حکومت میں جو آ گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ دوسروں کو سیدھا کر لیں گے. نہیں سیدھا کرو. واپڈا کے یہ بل لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں، اور جب لوگ سڑکوں پر آ گئے معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے. دوسرا بڑا ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ خاص طور پر پنجاب اور پختونخوا اور گلگت اور دوسرے صوبوں میں بے نظیر انکم ٹیکس کے پروگرام کے خلاف ہو گئے. لوگ کہتے ہیں یہ جو اربوں خربوں آپ ضائع کر رہے ہو اس کو بے نظیر انکم ٹیکس پروگرام میں، سپورٹ پروگرام میں، آپ یہ پیسہ اس ملک میں چھوٹی بڑی صنعتیں لگاؤ اور پیسہ ضائع نہ کرو. شاید آپ کو یہ آواز سنائی نہیں دی. اور پنجاب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سب سے زیادہ مخالفت ہے. بلاول بھٹو صاحب کو اپنی ماں تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، مجھے بھی اچھی لگتی ہے، بلاول صاحب آپ کو بھی اچھی لگتی ہوگی، اور وہ بہت بہادر اور اچھی خاتون تھی. لیکن آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسہ ضائع کرنے کی وکالت نہ کرو. آپ اپنی پارٹی کا اجلاس بلا کے ان سے کہیں دل کی باتیں کریں، آج یہ پروگرام ختم کرائیں، اس ملک میں صنعتیں لگوائیں. اور تیسرا وہ نکتہ جو سوشل میڈیا پر سب سے بڑی مزاحمت ہے جس پر، وہ ہے مختلف محکمہ جات وزارتوں میں لوگ کسی بھی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ملازمت دو. آپ لوگوں کو ری امپلائی کیوں کر رہے، توسیع کیوں دے رہے؟ اور ذرا اور دیکھیں تو ملک میں پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی اور اے این پی نے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر دی ہے. میں نے اپنی صحافتی زندگی کبھی فوج کے کسی پروگرام کی مخالفت ہوتے نہیں دیکھی، لیکن غلطی یہ ہوئی ہے. یہ بات خود آرمی چیف جناب سید عاصم منیر کو سیاستدانوں سے کہنی چاہیے تھی. انہیں وہ ایک بریفنگ پر جی ایچ کیو میں بلاتے ہیں، اور بلانا چاہیے اب بھی. آپ دیکھیے گا اس کا حل نکل آئے گا. جو ملک کے لیے ضروری ہے، عمران خان اور مولانا فضل الرحمان یا جماعت اسلامی، کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. ملک میں اس وقت سب سے توانا آواز مولانا فضل الرحمان کی ہے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں
وہ آج سے پہلے کسی سیاستدان نے نہیں کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہمیں خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں IMF کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ PTI اور مسلم لیگ نون کا اتفاق ہو گیا ہے کہ مسنگ پرسنز کے کمیشن سے جناب جاوید اقبال کو ہٹا دیا جائے، اور ایک عام ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ حکمران جماعت کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیسے؟ میں 2 نام لے دیتا ہوں، ایک محمد زبیر اور اب عباس آفریدی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کیا بننے والی ہے۔ جو لوگ، بلکہ میں اور طرح کہہ دیتا ہوں، جو کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے وہ بالآخر مارا جاتا ہے۔ خدا حافظ۔